اسرائیل کی غزہ کے گروپ حماس کے ساتھ تو جنگ اس وقت چل ہی رہی ہے، لیکن اس کے جو ناردرن بارڈرز ہیں، جو کہ لبنان والا بارڈر ہے اور سیریا والا بارڈر ہے، اس کے ساتھ بھی شدید ریزسٹنس کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے۔ 2/3 جو اسرائیل کے ملٹری ایسٹس ہیں وہ لبنان کے بارڈر پر ڈپلائیڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ بڑی فورس ہے اور اسرائیل کو یہ فیئر ہے کہ اگر حزب اللہ ڈائریکٹلی اس جنگ کے اندر کودتا ہے تو پھر ان کو روکنا کافی مشکل ہوگا اسرائیل کے لیے۔ آج ایک بڑا واقعہ ہوا، اسرائیل کے جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے 2 لانچرز کو حزب اللہ نے زبردوز کیا، لانچرز کو۔ اب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے وہ کوئی آبجیکٹ دیکھتا ہے اگر ہوا میں تو میزائل مارتا ہے اور ہوا میں ہی اس کو زبردوز کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کا لانچر تباہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل فیلیور ہے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ٹیکنالوجی کا، بیسیکلی، یعنی کہ وہ اتنا ناکارہ قسم کا ثابت ہوا کہ اپنے لانچر کو نہیں بچا سکے۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی آج حزب اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ المیادین بڑا مڈل ایسٹ کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ بامبز 2 اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹمز، ایک بھی نہیں 2۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بولے کہ یار بائی مسٹیک ہی ہو گیا ہوگا یا بائی چانس ہو گیا ہوگا، لیکن انہوں نے 2 آج حزب اللہ والوں نے آئرن ڈوم کے جو لانچرز ہیں ان کو زبردوز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دی اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان اناؤنسز دیٹ اٹس فائٹرز اٹیکڈ 2 اسرائیلی آئرن ڈوم بیٹریز ان ناردرن آکیوپائڈ پیلسٹائن۔ اب دیکھیں، یہاں نارتھ کے علاوہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سردرد جو کریٹ ہوا پڑا ہے وہ ساؤتھ کے اندر بھی ہوا پڑا ہے۔ ان کا جو الاد کا پورٹ ہے، الرش سٹی کا جو پورٹ ہے وہاں پر وہ خالی ہوا پڑا ہے، اور اس کے خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام جو بڑی شپنگ کمپنیز ہیں انہوں نے ریڈ سی کی طرف جانے والی اپنی تمام ٹریفک ڈائیورٹ کر دی ہے، اور اب وہ نیچے یہاں جو افریقہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کا جہاں دنیا کے بہت سارے اور ملکوں کے اوپر اثر پڑا ہے، وہیں پہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑا ہے۔ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو سب سے مین آئٹم ہے جس سے بنگلہ دیش سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آئٹم ہے کلوتھنگ، یہ جو گارمنٹ انڈسٹری ہے بنگلہ دیش کی۔ اب گارمنٹ انڈسٹری وہاں پر ایک بومنگ انڈسٹری ہے، اور دنیا کی جو سب سے تیزی سے پھیلتی ہوئی گارمنٹ انڈسٹریز ہیں ان میں سے ایک نام بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا بھی آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ملک کی ایکسپورٹ کا بیک بون ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی گارمنٹس یورپ جاتے ہیں، کیونکہ 50% سے زیادہ جو بنگلہ دیشی گارمنٹس کی مارکیٹ ہے وہ یورپ کے اندر ہے، تو یورپ کے اندر جو بنگلہ دیش کے گارمنٹس جا رہے ہوتے ہیں یہ انہی شپس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں جو کہ آج کل یعنی یوں سمجھے کہ بائک آؤٹ کر گئی ہیں اور ریڈ سی کی طرف نہیں جاتے۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑا رسکی ہو گیا، ہوتی جو ہیں یہ کسی شپ کو یہاں سے جانے نہیں دے رہے، لہذا ان شپنگ جائنٹس کے جو یہ فیصلے ہیں کہ جی ریڈ سی سے کراس نہیں کرنا، اس وجہ سے بنگلہ دیشی ایکسپورٹرز کو بھی اپنے گوڈز جو ہے وہ یورپ پہنچانے میں پرابلمز ہو رہی ہیں۔ دنیا کا 12% ٹریڈ جو ہے وہ اس راستے سے ہو کے گزرتا ہے جو کہ ان دنوں بند ہے، یہ جو سوئس کینال والا راستہ ہے جو کہ باب المندب سے کھلتا ہے اور سوئس کینال پہ ختم ہوتا ہے۔ تو 12% دنیا کا ٹریڈ تو یہاں سے گزرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں جتنی بھی کنٹینرز کی موومنٹ ہوتی ہے نا سمندروں کے اندر، ان کی 30% جو کنٹینرز ہیں وہ یہاں سے کراس کر رہے ہوتے ہیں باب المندب سے، تو اس 30% میں بنگلہ دیشی کنٹینرز بھی ہوتے ہیں۔ ناؤ آتے ہیں اس سب سے امپورٹنٹ کوسچن کے اوپر کہ بنگلہ دیش کی کتنی جو ایکسپورٹ ہے وہ یہاں سے کراس کر رہی ہوتی ہے باب المندب سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنگلہ دیشی گارمنٹ انڈسٹری جو ہے جو کہ ملک کا بیک بون ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کا، تو اس کا 80% جو کنٹینر ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے سوئس کینال سے، 80%۔ نا اس کا امپیکٹ بنگلہ دیشی جو ایکسپورٹرز ہیں اس پہ کیا پڑ رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عام دنوں میں جو بنگلہ دیشی کنٹینرز ہیں وہ جب نکلتے ہیں یہاں سے بے آف بنگال سے، تو ان کو 16 سے 25 دن لگتے ہیں، 16 to 25 days لگتے ہیں بنگلہ دیش سے یورپ پہنچنے میں۔ لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے نا ہوتھیوں والی، ہوتھیوں نے وہاں پر اسرائیلی شپس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، تو اس بڑی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے 14 دن ایکسٹرا لگیں گے بنگلہ دیشی جو شپس ہیں ان کو یورپ پہنچنے کے لیے، یعنی کہ اب بنگلہ دیش کا ایک جہاز جو ہے، ایک کنٹینر جو ہے، اس کو یورپ پہنچنے میں پہلے 16 سے 25 دن لگتے تھے، اب لگیں گے 30 سے 39 دن،
30 to 39 ڈیز ان کو لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے. تو یہ جو 14 دن کی ایکسٹرا کاسٹ ہے وہ بنگلہ دیشی ایکسپورٹرز کو بھرنی پڑے گی اور انشورنس کمپنیز کو بھی پیسے بھر کے ان کو دینے پڑیں گے ایکسٹرا. اور یہ یوں سمجھیں کہ 50% سے زیادہ کاسٹ جو ہے ان کی بڑھ جائے گی بنگلہ دیشی پروڈکٹس کی. ویسے اس میں کوئی کمپیٹیٹر کو ایج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر انڈیا کے شپس بھی جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. اگر پاکستانی جو مینوفیکچرر ہے وہ بھی اگر وہاں یورپ میں اپنی گوڈس بیچ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. تو یہ صرف اسپیسیفکلی بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہو رہا, ریجن کے باقی کے ملکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ادروائز اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اسرائیلی شپس کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بڑی کمپنیاں جو ہیں, بڑی شپنگ کمپنیاں جو ہیں دنیا کی, انہوں نے تقریباً سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی یہ رسکی راستہ ہو گیا ہے تو آئندہ نہیں جانا ادھر سے ہم نے. تو اس کا امپیکٹ ضرور دوسرے ملکوں کی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. اگر آپ مانیٹری ٹرم میں بات کریں تو جو 20 فٹ لمبا کنٹینر ہوتا ہے اس کے جو چارجز ان دنوں لگائے جاتے ہیں, فرائٹ چارجز, ٹرانسپورٹیشن ایکسپنسز جو لگائے جاتے ہیں وہ $1000 سے $1200 ہوتا ہے. لیکن یہ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس سے 1500 سے 1800 تک اس کی کاسٹ جا سکتی ہے. $1000 سے $1200 سے بڑھ کے 1500 سے $1800 تک اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ سکتی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ایکسٹرا کاسٹ ہے وہ اسی پروڈکٹ سے ریکور ہوگا جو کہ انہی کنٹینرز میں جا رہے ہوں گے, یعنی بنگلہ دیشی جو گارمنٹس ہیں جو کہ یورپ میں بکیں گے. تو فائنل کنزیومر کو زیادہ پیسے دے کر اس کو خریدنا پڑے گا. اور دیکھیں ابھی تو یہ شروعات ہے نا, ابھی تو یہ کچھ پتہ نہیں یہ معاملہ کب جا کے ختم ہوگا اور کب جا کے ایک نارمل سی ریٹرن ہوگی. لیکن اگر اس کو مزید کھینچا جاتا ہے تو یہ چارجز اور بھی بڑھ سکتے ہیں, یہ پرابلمس اور بھی بڑھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ ہٹ اگر کسی پہ آئے گا تو وہ یورپ والوں کے اوپر آئے گا, کیونکہ یہ ان کی سپلائی لائن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امریکہ نے یہ جو ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو کوئی ایشیا کا ملک قابل ذکر نظر نہیں آتا. صرف ایک بحرین چھوٹا سا ملک ہے وہ نظر آتا ہے اس ٹاسک فورس میں جو کہ ہوتھیوں کے خلاف بنائی گئی ہے. ادروائز سارے یورپینز ہیں, بیکاز یورپین سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس باب المندب کی بلاکیڈ کی وجہ سے. اسرائیل کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی سفر کر رہا ہے تو یورپینز کر رہے ہیں. تو انسرٹن حالات ہیں اور بنگلہ دیشی گارمنٹ سیکٹر جو ہے اس کے لیے بھی فی الحال نیئر فیوچر میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.